السلام علیکم۔ اگر آپ کسی کے اوپر بندش لگانا چاہتے ہیں، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے کاروبار کے اوپر، اس کی نفس کے اوپر، یا اس کی شادی نکاح منگنی کے اوپر بندش لگانا چاہتے ہیں، تو بندش لگانے کا یہ ایک سخت مصری عمل ہے۔ اور اگر دشمن کے آنے جانے کے اوپر کہیں بھی وہ جیسے باہر جا رہے تو وہ نہ جائے، یا کسی کے گھر جا رہے تو نہ جائے، یا کوئی شوہر کہیں جاتا ہے بیوی چاہتی ہے نہ جائے، بیوی کہیں جاتی ہے شوہر چاہتا ہے کہ نہ جائے، کسی کے قدموں کے اوپر بندش بھی اس عمل سے لگا سکتے ہیں۔ تو بہت زبردست عمل ہے بندش لگانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے جائز جگہ استعمال کریں گے تبھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ اس عمل کا غلط استعمال کریں گے تو میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے کرنے کی، اور اگر میری اجازت کے بغیر کریں گے تو اس سے ہونے والے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہیں، میں بری ذمہ ہوں گا۔ تو وقت کا ضیاع کیے بغیر چلتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ یہ جو تعویذ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس تعویذ کو آپ نے کسی بھی منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر جنوب کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سفید کورے کاغذ کے اوپر مشک والی سیاہی بنا لینی ہے۔ مشک والی سیاہی سے کسی بھی لکڑی والی قلم کی مدد سے یہ تعویذ بنا لینا ہے۔ جیسا میں نے بنایا ہے بالکل ویسے بنائیں، جتنا ممکن ہو سکے صاف ستھرے طریقے سے بنائیں۔ ہمارا نام اور نمبر جو لکھا ہوا ہے بس وہ آپ نے نہیں لکھنا، وہ ان لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے جو ہمارے عملیات لوگوں کو دکھا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور انہیں پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا لوگ نہ کریں اور وہ صحیح بندے تک پہنچے، تو اس لیے یہ نمبر اور نام لکھا جاتا ہے، آپ نے یہ نہیں لکھنا۔ باقی اس تعویذ کو صاف ستھرے طریقے سے بنا لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس تعویذ کے پیچھے جس کے اوپر آپ نے بندش لگانی ہے اس کا نام بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، اگر مرد ہے تو، اگر عورت ہے تو عورت کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام لکھیں، اور آگے آپ حکم لگائیں گے۔ حکم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں باہر نہ جائے، فلاں بن فلاں فلاں کے گھر نہ جائے، فلاں بن فلاں کے اوپر کاروبار کی بندش لگ جائے، فلاں بن فلاں کے اوپر یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ عمل دشمن کے لیے اسپیشل عمل ہے، وہ اسپیشل عمل ہے جس میں آپ اپنی مرضی کی تحریر لکھ سکتے ہیں اور ویسا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جائز کرنا، ناجائز بالکل مت کرنا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تعویذ بنانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے کسی بھی پرانی قبر میں آپ نے دفن کر دینا ہے۔ پرانی قبر کے تھوڑا سا پاس میں ہی دفن کر دیں، قبر کے عین بیچ میں دفن مت کرنا، ٹھیک ہے؟ پرانی قبر میں لازمی ہو یہ چیز، ایسا نہ ہو کہ آپ نئی قبر میں دفن کریں تو اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ پرانی قبر میں کریں گے تو اثر ہوگا، اور ایسا اثر ہوگا کہ جو آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کے نکاح کے اوپر بندش لگائیں گے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ہاں، نکاح کے اوپر بندش لگانا ہو تو یہ بات دھیان سے سنیں کہ ایک بندش ہوتی ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح نہ ہو، ایک بندش ہوتی ہے کہ فلاں کا کہیں بھی نکاح نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کیا مسئلہ ہو اس کیٹیگری کا تو آپ نے یہ چیز بھی مینشن کرنی ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ اور اگر ایسا چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو ہی نہ تو پھر آپ نے ایسا ہی لکھنا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو، نکاح کے اوپر بندش ہو جائے۔ اور سمپل طریقے سے لکھنا، چھوٹا سا مختصر لکھنا، ایسا نہ ہو آپ اپنے دکھ سنانے بیٹھ جاؤ، تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تعویذ بنانے کے بعد اس کو اچھے سے لپیٹ لینا، کالے رنگ کا دھاگا بھی باندھ دینا، اور پھر جیسا بتایا قبر میں دفن کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً 7-8 دنوں کے اندر کام ہو جاتا ہے، جس کے لیے میں نے کیا ہے اس کا بھی 7-8 دنوں میں ہو گیا۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہوگا، لیکن ناجائز نہیں کرنا۔ تیسری بار بول رہا ہوں، ناجائز نہیں کرنا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بیچ میں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اسی ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر اپنے کسی مسئلے کے اوپر ہم سے بات کرنی ہو تو جو تعویذ کے اوپر نمبر لکھا گیا ہے اس کے اوپر واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیں، جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کو کال پر بلا کر آپ کا مسئلہ سن کر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ باقی اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، تو میری طرف سے یہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔